بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک بھر میں غیرت کے نام پر قتل کا جو طریقہ رائج ہے، اس کا شریعت اور دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور خدا کے لیے اس قسم کے واقعات کو شریعت اور دین اسلام کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ اور ایک شخص اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے، اس طرح کی گھٹیا اور نیچ حرکت کرتا ہے، اس شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ اسلام کو فالو کرنے کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی ہے، یہ کہنا بالکل بھی غلط اور نامناسب ہے، کیونکہ اسلام میں حدود اور قصاص جاری کرنے کا اختیار قاضی اور حاکم کے پاس ہوتا ہے۔ کسی شخص کو بھی انفرادی طور پر یہ اختیار نہیں، یہ حق حاصل نہیں کہ انفرادی طور پر وہ سزا دے کسی کو یا کسی کو قتل کرے۔ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، کوئی بھی جرم کرتا ہے، تو اس کے واضح طور پر شریعت میں احکامات موجود ہیں کہ کس طرح اس جرم کو ثابت کیا جائے، اور اس کے لیے سزا بھی متعین ہے۔ تو اگر وہ شخص اسلام کو فالو کرتا تو کبھی اس طرح کی حرکت نہ کرتا۔ جو لوگ مکمل طور پر اسلام کو فالو کرتے ہیں، ان کی طرف سے اس طرح کے واقعات کبھی سننے کو نہیں ملیں گے۔ اور اگر وہ اسلام کو حقیقت میں فالو کرتا، اسلام میں تو اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو جرم کی جو نوعیت ہوتی ہے، اسی نوعیت کی بقدر اس کی سزا ہوتی ہے۔ اس نوعیت سے بڑھ کر اگر سزا دی جائے تو وہ سزا جرم اور ظلم اور گناہ بن جاتا ہے۔ تو ابھی پچھلے دنوں گجرانوالہ میں جو ایک جوڑے کو قتل کیا گیا غیرت کے نام پر، حالانکہ اس جوڑے نے میرج کی تھی، ہاں طریقہ غلط تھا، لیکن کوئی زنا نہیں کیا تھا، تو اس کی یہ سزا نہیں بنتی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ تو اگر وہ اسلام کو فالو کرتا تو کبھی ان کو قتل نہ کرتا، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ماں کو بھی قتل کر دیا۔ ماں کا کیا قصور تھا؟ کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہے؟ کیا اسلام اس چیز کی ترغیب دیتا ہے؟ اس لیے بالکل بھی یہ نامناسب ہے۔ وہ شخص، ایسے شخص کو دیکھا جائے، نہ کوئی نماز کی پابندی ہوگی، نہ روزے کا اس کو پتہ ہوگا، نہ نماز کا اس کے پتہ ہوگا کہ کس طرح نماز کا طریقہ ہے، کیا احکام، بنیادی احکامات، فرائض اور واجبات کا بھی اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کہنا کہ اسلام کو فالو کرنے کی وجہ سے، اور اگر اتنا بھی اس کو اسلام کی فکر تھی، اتنا اس کو غیرت کی فکر تھی، تو اسلام تو شروع سے کہہ رہا ہے، علماء تو صدا لگا رہے ہیں، علماء تو ترغیب دے رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی دینی تربیت کی جائے، اخلاقی تربیت کی جائے، دینی تعلیم دیا جائے، دینی ماحول دیا جائے، پردے کی اہمیت ان کو بتلایا جائے، پردے کا اہتمام کروایا جائے۔ اس چیز کی جب ترغیب دیتا ہے تو اس وقت تو وہ سویا ہوتا ہے، تو جب اس طرح کی حرکات جب سامنے آتی ہے تو اس کا غیرت جاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے، اور پھر اس قسم کے واقعات کے ذمہ دار علماء کو نہ ٹھہرایا جائے۔ علماء اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، علماء اپنا حق ادا کر رہے ہیں، علماء کا کام ہے بولنا، ترغیب دینا، بتلانا، علماء کا کام ہے صدا لگانا، علماء صدا لگا رہے ہیں۔ اب حدود اور قصاص جاری کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، سرکار کی ذمہ داری ہے، یہ ان کے ذمہ آتی ہے کہ اس قسم کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں۔ تو اس قسم کے واقعات کی بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، یہ بالکل بھی غلط ہے، اور اس سے زیادہ یہ غلط ہے کہ اس قسم کے واقعات کو اسلام کے ساتھ جوڑا جائے، اس کو اسلام کی تعلیمات کہا جائے، یہ اس سے زیادہ غلط ہے۔